اس نعمت پر اللہ کا شکر کہ اس نے پاکستان کے خداداد ملک میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ شہر میں مجھے آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ ایسی سرزمین پر قدم رکھنے کا موقع نصیب ہوا جس سرزمین پر جرائم، کرائم، بدعنوانیوں کا جو مقدار ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسی سرزمین پر آنے کی توفیق نصیب ہوئی کہ جہاں کا ہر فرد اپنے دل و دماغ پر علی مولا کو حاکم مانتا ہے۔ ایک ایسی سرزمین جس سرزمین نے پورے پاکستان کو حفاظتی، انتظامی، معاشی اور سیاسی اعتبار سے استحکام عطا کیا ہے۔ سرزمین بلتستان، گلگت، خاص طور پر اسکردو ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس پر مجھ حقیر کو، فقیر کو ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ مولا علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جیسے اسکردو میں رہنے والے ہوتے ہیں، مگر عزیزو یہ آپ کی قیمت، یہ آپ کا مقام، یہ آپ کی منزلت، یہ آپ کی کیفیت، یہ آپ کی دیانتداری، یہ آپ کی مذہبیت ممکن نہیں تھی جب تک کہ کوئی اہتمام اور انتظام نہ ہوتا۔ اور جس اہتمام اور انتظام نے اس سرزمین کو سجایا ہے اور پورے پاکستان کی تشیع کی عزت اور آبرو اور وقار کا سبب اس سرزمین کو بنایا ہے، وہ اہتمام اور انتظام مرکز ہے۔ یہ مرکز جس میں اس وقت ہمیں آنے کی توفیق حاصل ہوئی، میں خدمت کر رہا تھا، جوتیاں سیدھی کر رہا تھا اپنے ہمراہ علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید حسن ظفر نقوی، میرے عزیز برادر جناب مولانا ناظر عباس تقوی، ہمارے ہمراہ جناب ناصر شیرازی صاحب تشریف فرما ہیں جو ایک ملکی سطح کی جماعت کے سیکرٹری ہیں، مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اور یہ جان کر ایک اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے کہ اگر کبھی ہمیں یہ مثال دینی ہو کہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا شیعہ کیسا ہوتا ہے، تو ہم پاکستان کی سرزمین پر اسکردو کی مثال دے سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے پیچھے جو انتظام اور اہتمام ہے وہ یہ مرکز ہے۔ یہ مرکز ایک چھتری کا کام انجام دے رہا ہے۔ یہ مرکز ایک ماں اور ایک باپ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مرکز سے ٹوٹ کر رہنے والے مشکلات میں آ سکتے ہیں، مگر مرکز سے جڑ کے رہنے والے سربلند رہیں گے۔ اور مرکز در و دیوار کا نام نہیں ہے، پلر اور چھت کا نام نہیں ہے۔ مرکز کھڑکیوں کا اور ٹائلز کا نام نہیں ہے۔ مرکز اس مرکزی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جو اس مرکز کو جان اور روح عطا کر رہی ہوتی ہے۔ میری مراد حضرت آیت اللہ مولانا شیخ محمد حسن نجفی، ان کے معاون خاص حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید باقر حسینی، اور ان دونوں بزرگ شخصیات کے ہمراہ خوبی کی بات یہ ہے کہ شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت المسلمین، ISO
JSO, ہماری جتنی قومی ملی جماعتیں ہیں وہ ان دونوں بزرگوں کو اپنا بزرگ مانتی ہیں. اور انہوں نے بھی ہمیشہ ویسی ہی شفقت رکھی جیسے ایک پدر کو ایک بزرگ کو رکھنا چاہیے. یہ جو قیمت آپ نے حاصل کی ہے، یہ جو مقام آپ نے بنایا ہے، یہ جو محنت آپ کے پیچھے ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کی کچھ آفات بھی ہیں، اس سرمایہ کی کچھ مشکلات بھی ہیں، کچھ پریشانیاں بھی منڈلا رہی ہیں، خاص طور پر اس خطے کے حوالے سے. اور وہ پریشانیاں اس خطے کے اندر غیر مقامی شخصیات کی زمینوں کو خرید کر نہ جانے کیا کیا ارادے رکھنا ہے. وہ خطرات اس سرزمین پر معاش اور معیشت اور ٹورزم کے عنوان سے آنے والے یا اس بہانے سے آنے والے افراد اور مسافروں کے ذریعے سے یہاں غیر اخلاقی مراکز کا قیام ہے. جس وبا کو، وبال کو، خطرے کو، آفت کو، مصیبت کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہے ذکر اہل بیت. وہ ہے اہل بیت عصمت و طہارت سے وابستگی میں شدت. وہ ہے اس گھرانے سے اپنی وابستگی کو اور بڑھانا. آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ اپنے مرکز کو مضبوط کریں گے، علماء کرام کی تعظیم کریں گے، اور جو بات شخصیات کہہ رہی ہوں ان فرامین کے اوپر غور کرتے ہوئے عمل کریں گے. عزیزو، خلوص اور سچائی کا جلوہ آپ نے دیکھا. ایک خالص اور مخلص 14-15 سال کا بچہ اگر ہو تو وہ پوری قوم کو جوڑ سکتا ہے. یہ شہید خواجہ علی کاظم، اس نے پورے پاکستان کو جوڑ دیا. اس کے ہمراہ جان علی شاہ نے، زید ترابی جس مجاہد شہید کا فقط ہے، وہ شہید حسن ترابی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے جس انداز سے شہادت دی ہے وہ قابل رشک انداز ہے. اللہ مجاہدوں کو، اور اللہ کے نزدیک تو ویسے بھی گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے. اللہ کے ہاں کیا معلوم کون سا ایک لمحہ میرا ہو، آپ کا اور میرا وہ ایک لمحہ ہو جو اللہ کے ہاں قبولیت کا لمحہ ہو، اللہ کے ہاں حاضری کا لمحہ ہو، وہ اللہ سے ہمارا تعلق جڑنے کا لمحہ ہو. اس وقت میں ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور ہماری ماضی اور ہمارے آئندہ کے معاملات اللہ طے کر دے کہ اب ہونا کیا ہے اور جو ہوا تھا اسے صاف کیسے کرنا ہے. یہ خود شہید زید ترابی بہت فعال جوان، بہت ہی زندہ دل جوان، قومیات سے اور مذہبیات سے اور ان جذبوں سے سرشار جوان، جس نے اپنی جان مدحت اہل بیت کی راہ میں دے دی. یہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ وَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اس کے مصداق ہیں کہ جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، اور اگر رستے میں انہیں موت آ جائے تو پھر ان کا اجر اللہ کے اوپر ہوتا ہے. یہ اللہ اجر عطا کر رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا مجمع اور پورا پاکستان اور پوری دنیا ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کر رہی ہے اور ان سے ہمدردی اور محبتوں کا اظہار کر رہی ہے. یہ اللہ کا اجر ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی انعام ہے. میرے عزیزو، خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں جو یہاں تشریف فرما ہیں، جو ہماری ریت کہتی ہیں، جو ہماری طاقت ہے، جو ہماری توانائی ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہماری شان ہے، جو ہمارا کل ہے. ہوشیار رہیے. ظالم اپنی چال اپنے انداز سے چلتا ہے، ہمیں لگتا ہے وہ ہم سے محبت کر رہا ہے، مگر کیا معلوم کہ اس کی اس محبت کے
جھانسے میں اور اس محبت کے جال میں ہمارا اچھا زمان آ جائے. اس کا واحد حل ہے کہ صاحبان بصیرت لوگوں سے اپنی وابستگی کو بڑھایا جائے اور اس مرکز کو اور ہر جگہ کے مرکز کو مضبوط کرنے کی ہماری توجہ ہونی چاہیے. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت کو تلاوت کیا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ. اللہ جسے بھیجتا ہے نا اس کا بھیجنا ہوتا ہے. میں لفظوں کو اور بدل کے کہوں بھیجنا اور ہوتا ہے نکالنا اور ہوتا ہے. اللہ نے جنہیں بھیجا ہے وہ بھی روشن ہے اور اللہ نے جنہیں نکالا ہے وہ بھی روشن ہے. اللہ کی طرف سے جو لوگ آئے ہیں اور جو بھیجے گئے ہیں اللہ پھر انہیں اہتمام انتظام اور سجا اور سوال کر بھیجتا ہے. لیکن جنہیں نکالتا ہے تو پھر انہیں مردود قرار دے دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ سے آنے والے 1,24,000 نبی اللہ کی بارگاہ سے آنے والے مولا علی سے لے کر امام مہدی تک یہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ سے نکلنے والا شیطان ہے. نکلنا اور ہے بھیجنا اور ہے. اچھا نکالا تو اسے جاتا ہے نا جس سے کوئی کام ہی باقی رہا ہو اور بھیجا اسے جاتا ہے کہ جس سے کوئی کام کروانا ہو. بھیجنے میں کام اور مقصدیت پوشیدہ ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر بھیجا ہے. وہ جو آیات دے کر بھیجا ہے وہ کرنے کیا آئے ہیں؟ ناخرج اپنی قوم کو نکالنے کے لیے آئے ہیں. من الظلمات الى النور ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور اس لیے بھیجا ہے حضرت موسیٰ کو تاکہ اللہ کے ایام کو وہ دہرائیں. وہ اللہ کے ایام کیا ہے؟ اللہ کے ایام میں پہلا دن ہے یوم القیامہ. بتائیں آدھر کی قیامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ایام میں دوسرے دن کا عنوان اللہ کے دن کا دوسرا عنوان ہے اللہ اکبر یوم الظہور. جس دن حضرت ظہور فرمائیں گے. اللہ کے ایام میں تیسرا دن ہے یوم عاشورہ. یہ عاشور کا دن اللہ کا دن ہے. جس دن بھی اللہ ہے ثابت ہو جائے وہی اللہ کا دن ہے اور جس دن اللہ ہے ثابت ہوا وہ ایک عاشور کا دن ہے. جس دن ہوگا وہ ایک ظہور کا دن ہے. جس دن ہوگا وہ ایک قیامت کا دن ہے. یہ اللہ کا دن ہے جس دن اللہ ہے اس کو ثابت کر کے جائے گا. اور جو بھیجا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے ایام کو دہرائیں. اللہ کے ایام اللہ اکبر. اگر آواز آ جائے نحن ایام اللہ ہم اہل بیت ہی اللہ کے دن ہیں تو یہ جو ذکر کرنے کے لیے یہ شب ہوگا مدحت کرنے کے لیے مسلسل سفروں میں تھے ادھر حقیقت علی مولا کو پہنچانے کے لیے امام حسن مولا کو پہنچانے کے لیے امام حسین کے فضائل سنانے کے لیے اور خاص طور پر دن وہ دن تھا کہ جو شب برات کا دن. شب برات ایسی رات کہ جس رات میں ویسے ہی اللہ نے تحقیر کر دیا ہوتا ہے کہ ان کو معاف فرمائے. اللہ ویسے ہی معافی کا اعلان کر چکا ہوتا ہے اگر وہ افراد ذکر اہل بیت کر کے لوٹ رہے ہوں اور بلا خطا بلا جرم بلا وجہ انہیں رستے میں حادثے کا شکار کر دیا جائے اور وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے دیں تو ان لوگوں کا مقام کتنا بڑا ہے. میں اتفاق سے آج بہر انوار کی روایت کو پڑھ رہا تھا کہ حضرت بیبی خدائی فرماتے ہیں کہ دخل تو اللہ سیدی و مولائی علی بن موسیٰ رضا میں امام رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سید اپنے مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. رائتہ جالسا جلسۃ الحزین میں نے حضرت کو دیکھا کہ آپ غم زدہ کیفیت میں بیٹھے ہوئے. آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے اوپر غم حاکم تھا. فلما رآنی مقبلہ جیسے ہی حضرت نے مجھے دیکھا فوراً میری طرف توجہ کی. قال علی مرحبا بکا یا محمل مرحبا بناصرنا بیدہ ولسانہ. خوش آمدید مرحبا آخرین اے دل مرحبا
یہ جو قصیدہ خوان ہوتے ہیں، یہ مرثیہ پڑھنے والے لوگ، یہ منقبت گزار لوگ، انہیں امام رضا فرما رہے ہیں مرحبا بے ناصرنا بے یدہ ہی و لسانہ، آفرین مرحبا اے ان لوگوں پر مخاطب حضرت ڈیوڈ ہیں، مگر یہاں پر ایک قاعدہ دے رہے ہیں میرے مولا، مرحبا آفرین۔ یہ کچھ بچے میرے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کچھ نے ابھی پڑھا، جن کی مجلس ترہیم ہے، وہ امام رضا کے اس فرمان کے مطابق بناصرنا، مرحبا بناصرنا، ہمارے مددگاروں، اہل بیت کے مددگار ہیں، اہل بیت کی مددگار ہیں، اور کس چیز سے مددگار ہیں؟ بیدہ ہی ولسان ہے۔ شعر کہتے ہیں تو قلم چلے گا نا، یا قلم چلاتے ہیں کیونکہ بیڑے سے بات ہو رہی ہے، ایک شاعر سے بات ہو رہی ہے، صرف لکھنے والے شاعر نہیں تھے دل، بلکہ مجموع میں کھڑے ہو کر سنانے والے بھی تھے۔ لہذا لکھنے سے بیدہ ہی ولسان ہے، لکھنے کے ذریعے سے بھی ہماری مدد کرتے ہو اور اپنی زبان سے بھی ہماری مدد کرتے ہو۔ ثم انہو بس علی فی مجلس سے، پھر مولا نے جگہ بنانا شروع کی اور مجھے اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ ڈیوڈ کہتے ہیں مولا نے جگہ بنائی اور پھر مجھے اپنے برابر میں بٹھا دیا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا قال یا ڈیوڈ من بکا او ابکا علی مصابنا ولو واحدا، اگر کوئی ہمارے غم میں روئے یا کسی ایک کو بھی رلائے، اگر کوئی ہمارے غم میں روئے یا کسی ایک کو بھی رلائے، کانا اجرہ علی اللہ، جان لو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، وحشرہ اللہ معنا، اور اللہ اسے محشر میں ہم اہل بیت کے ساتھ محشور کرے گا۔ سبحان اللہ۔